بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، شیر علی اور قمبر حسین کا آپ سب کو سلام۔ مطالعہ پاکستان کلاس 9 باب نمبر 2، پاکستان میں دستور کے مراحل، اس کو ہم نے آج سمجھنا ہے۔ سب سے پہلی بات ہے کہ دستور کیا ہوتا ہے اور دستور کیوں ضروری ہوتا ہے۔ عزیز طلباء، اگر ہم ایک چھوٹے سے گھر کی مثال لیں تو گھر کے اندر بھی ایک اصول قاعدہ ہوتا ہے کہ اس نے کیا کام کرنا ہے۔ تو یہ طے شدہ ہوتا ہے خاندان میں کہ کون سا گھر کا فرد کیا کام کرے گا تاکہ گھر کا کام خوش اسلوبی سے انجام پائے۔ اسی طرح ایک ملک کا نظام چلانے کے لیے بھی قوانین کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو قوانین کا ایسا مجموعہ جس کے تحت کسی ریاست کا نظم و نسق چلایا جائے اسے دستور یا آئین کہتے ہیں۔ عزیز طلباء، جب پاکستان بنا تو اپنا آئین نہیں تھا۔ ہم نے انڈیا ایکٹ 1935 میں ضروری ترمیم کی اور اس کو ایک عبوری آئین کے طور پر ملک میں نافذ کیا اور اپنا آئین بنانے کی کوشش شروع کر دی۔ تو پہلی کامیابی 12 مارچ 1949 کو ہوئی جب قرارداد مقاصد منظور ہوئی، جس کے بعد یہ طے ہو گیا کہ پاکستان کا آئین کیسا ہوگا۔ عزیز طلباء، قیام پاکستان کے بعد مشکلات بہت زیادہ تھیں ہر شعبے میں، اسی طرح دستور سازی میں بھی مشکلات تھیں۔ نمبر 1، مغربی پاکستان اور مشرقی پاکستان یہ ایک ساتھ جڑے ہوئے نہیں تھے۔ درمیان میں 1000 میل کا فاصلہ تھا اور وہ 1000 میل کا حصہ جو ہے وہ ہندوستان کا تھا۔ نمبر 2، مغربی حصے میں 4 صوبے تھے، 12 ریاستیں تھیں، اور مشرقی جو تھا حصہ بنگال وہ ایک تھا۔ وہ ایک مغربی حصہ جو ہے وہ اس کی پاپولیشن کم تھی اور مشرقی حصے کی آبادی وہ زیادہ تھی۔ اس لحاظ سے آئین سازی میں مشکلات آ رہی تھیں۔ اس کے علاوہ غلام محمد، گورنر جنرل غلام محمد جو تھے وہ بھی اقتدار میں ہی رہنا چاہتے تھے۔ جب ان کے اختیارات کو اسمبلی نے کچھ کم کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے پہلی دستور ساز اسمبلی کو 24 اکتوبر 1954 کو اس نے پہلی دستور ساز اسمبلی کو توڑ دیا اور صوبائی الیکشن کرائے، اور صوبائی الیکشن کی بنیاد پر صوبائی اسمبلیوں کے ممبران نے قومی اسمبلی کے ممبران کا انتخاب کیا۔ اب دوسری جو آئین ساز اسمبلی بنی اس کے 9 منتخب وزیر اعظم چودھری محمد علی تھے۔ انہوں نے دستور سازی کا جو ادھورا کام تھا اس کو مکمل کیا اور 23 مارچ 1956 کو یہ آئین ہمارا یہ نافذ ہوا۔ اس کی خاص باتیں، ملک کو اسلامی جمہوریہ قرار دیا گیا، پاکستان کو اسلامی جمہوریہ قرار دیا گیا۔ نمبر 2، وفاقی پارلیمانی نظام بنایا گیا۔ نمبر 3، حاکمیت اعلیٰ اللہ تعالیٰ کی تسلیم کی گئی۔ عدلیہ آزاد ہوگی، بنیادی حقوق تمام شہریوں کو حاصل ہوں گے بلا تفریق، اور قومی زبان اس مرتبہ 2 زبانوں کو قومی زبان قرار دیا گیا، اردو اور بنگالی کو۔ اور یہ آئین تحریری شکل میں یہ موجود تھا۔ عزیز طلباء، اب ہم آتے ہیں کہ اس آئین کو پھر کیسے، کیوں، کب اور کس نے
اس آئین کو توڑا، منسوخ کیا۔ تو عزیز طلباء، 9 سال کی محنت سے یہ آئین بنا۔ پاکستان کے مخصوص حالات جس میں سیاستدانوں کی آپس میں چپکلش، جمہوری اداروں میں فوج اور بیوروکریسی کی مداخلت، نااہل سیاستدان، اعلیٰ قیادت کا فقدان، قائد اعظم اور لیاقت علی خان کے بعد کوئی ایسا قومی سطح کا سیاستدان نہیں تھا جو کہ ان دونوں حصوں کو ملا کے جوڑ کے وہ آگے چلتا۔ اور جنرل غلام محمد ایوب خان کو سیاست میں آنے کا انہوں نے موقع دیا اور انہوں نے ان کو وزیر دفاع بنایا۔ تو اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پاکستان آرمی کے کمانڈر ان چیف نے یعنی جنرل محمد ایوب خان نے جمہوری حکومت کو ختم کر دیا۔ 1956 کا آئین انہوں نے منسوخ کر دیا اور ملک میں فوجی حکومت قائم کر دی۔ خود وہ صدر پاکستان اور چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر وہ بن گئے۔ تو عزیز طلباء، یہ موقع خود سیاستدانوں نے ہی وہ مہیا کیا تھا۔ سیاستدانوں کی آپس میں چپکلش کو محمد عثمان پروفیسر نے اپنی ایک کتاب پاکستان کی سیاسی جماعتوں میں لکھا کہ قیام پاکستان کے کچھ ہی عرصہ بعد جو رہبر تھے وہ راہزن بن گئے تھے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں، آج تک بھی یہی بات کہی جا رہی ہے کہ قیادت مناسب، اچھی، مخلص وہ میسر نہیں آئی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ پاکستان کو ایک اچھی قیادت نصیب کرے تاکہ پاکستان دن دگنی رات چگنی ترقی کر سکے۔ اسی کے ساتھ شیر علی اور مجھے اجازت دیں، اب یہ خود آپ اس کو پڑھیں بیٹا۔ یہ میں نے ٹیکسٹ بک سے ہی آپ کو یہ پڑھایا ہے اور یہ ہے صفحہ نمبر 39 اور صفحہ نمبر 40۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔